کلام مقدس پر پڑھیں گے ہم عزرا کی کتاب میں سے، عزرا کاہن کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ کوئی بھی جماعت میں سے بلند آواز سے 10ویں آیت مقدسہ تلاوت کر سکتے۔ اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا، ہماری بھائی سے برکت ہو۔ آمین۔ سب بولیں گے آمین۔ آمین۔ شکریہ تشریف۔ اللہ صاحب نے پہلے آپ کو لڑ دیا کہ سوردن کے اور یہ جو بھی شخص لیٹ کا رہا ہوتا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اجتماع کو انوالو کرتا رہے اپنے ساتھ سارے ٹائم میں۔ اس لیے ایک شخص اس نے کہا کلام جو سنتے ہیں کس طرح سننا چاہیے؟ کلام آواز کس سے سنتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کو آنکھوں سے کلام سننا چاہیے، جس کا مطلب کلام سنانے والے کے ساتھ آپ کے جو آئی کنٹیکٹ ہیں یہ ہونے چاہیے تاکہ کلام جو ہے آپ کے ذہن میں آئے اور ایک میں کلام کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی آنکھوں سے کلام سنیں گے تو یہ جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے وہ مائنڈ میں اور دل میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے آنکھوں کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے۔ اور اس آئٹم کا وہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے عزرا کی کتاب میں سے، آج کے اس میں سے ہم کلام مقدس پر غور کریں گے۔ اور آیت جو پڑھی گئی ہے اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا، انگلش میں لفظ ایگری ہو گیا، متفق ہو گیا، راضی ہو گیا، سادہ لفظوں میں تیار ہو گیا۔ کس کام کے لیے تیار ہوا؟ خداوند کی شریعت کا طالب ہو، نمبر 2 اس پر عمل کرے، نمبر 3 اسرائیل میں آئین اور احکام کی کیا دے؟ تعلیم دے۔ لیکن ہم آمادگی پر تھوڑا سا غور کریں گے، اور آمادگی کا مطلب ہے اپنے انٹرسٹ کو خداوند کی طرف کیا کرنا؟ شو کرنا۔ شو یور انٹرسٹ ٹوورڈ گاڈ، اپنی دلچسپی خدا کے سامنے ظاہر کرنا یا خدا کو دکھانا، خدا کے ساتھ دلچسپی کو ظاہر کرنا یا دکھانا، اور جس کا مطلب ہے آمادہ ہونا، تیار ہونا، راضی ہونا اور قائل ہونا، اور اپنے دل کو خدا کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے، اس کی سننے کے لیے، اس کی سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کے کلام کا نگاہ کرنے کے لیے، اس کی وفاداری میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو شو کرنا کہ میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے آج دعا میں آئے، عبادت میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا خوشی سے نہیں کہہ، مطلب کئی دفعہ ہمیں کوئی کام ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، اور آدھا دھیان ادھر ہوتا ہے کہ کام بھی کرنے والا ہے، اور دوسرا دھیان ادھر ہوتا ہے کہ عبادت بھی ضرور کرنی ہے۔ کئی دفعہ ہم فلی طور پر تیار ہوتے ہیں اور رات سے تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، صبح سنڈے ہے اور صبح عبادت میں جانا ہے، چرچ جانا ہے، اور پہلے سے ہمارا جو مائنڈ ہے تیار ہوتا ہے، سیریسلی ہم سارے کام پہلے سے ہم نے کیے ہوتے ہیں، پہلے سے، اس کا مطلب ہم پہلے سے آمادہ ہیں، تیار ہیں، اپنی دلچسپی جو ہے شو کر رہے ہیں خدا کو، ہم عبادت کے لیے آئے اور ہمیں عبادت کی جان یہ ہے اس کے سامنے اپنی دلچسپی ظاہر کرنا۔ جس طرح عزرا کاہن نے لکھا اس کے بارے میں، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا، یعنی اس نے اپنے دل کو تیار کیا کہ میں کیا کروں؟ خداوند کی شریعت پر عمل کروں گا، کیا کروں گا؟ میں خداوند کی شریعت پر دھیان دوں گا، تعلیم اس کا، اس کی ریسرچ کروں گا، اس کی سرچ کروں گا، اس کی تحقیق کروں گا، اس کے باتوں پر غور کرتے ہوئے دیکھوں گا میرے لیے اس نے کیا ہے، میری قوم کے لیے کیا ہے، اور ان لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اس کا دل
اس لیے اپنا انٹرسٹ شو کرنا خدا کو یا اپنی دلچسپی دکھانا خدا کو تو میں تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں. کس طرح سے اپنی دلچسپی ہم خداوند کی حضوری میں یا خدا کی اظہار کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 دعا میں ہم اپنی دلچسپی خدا کو اظہار کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. نمبر 2 عبادت میں ہم خدا کو اپنی دلچسپی اپنا انٹرسٹ شو کر سکتے ہیں. نمبر 3 خدمت میں ہم خدا کی حضوری میں اپنی دلچسپی ظاہر کر سکتے ہیں. نمبر 4 اس کی وفاداری میں اپنی دلچسپی ہم ظاہر کر سکتے ہیں. اور نمبر 5 ہے اس کی حضوری میں اسپیشل ٹائم گزارنے کے لیے ہم دلچسپی ظاہر کر سکتے ہیں. فرض کریں خدا آپ کو 2 گھنٹے کے لیے دعا کہتا ہے، آپ کا دل نہیں کرتا، بڑی مشکل آدھا گھنٹہ دعا، اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں. آپ کے خدا نے آپ کے سینے میں رکھا ہے، اتنی دیر دعا کرنی ہے، آپ تیار ہوتے ہیں، آپ کو پورا ٹائم اس میں گزارا. پچھلے ہفتے ہم دعا کر رہے تھے تو ہم 7 سے 8:30 بجے تک دعا کرتے ہیں. تو میرے دل میں آیا کہ میں نا 4 گھنٹے دعا کروں نیکسٹ ویک. اور میں نے اپنے ذہن میں بنایا تھا پہلے پورا ہفتہ کہ 4 بجے جاؤں گا 8:30 بجے تک. اور میں دوپہر کو سو گیا، مجھے 4:15 جا رہے تھے. میں نے کہا میں 4 بجے چل جاؤں گا. 4:30 چرچ آیا اور 8 بجے تک میں نے دعا کی. اپنی بات بتا رہا، میرے دل میں خدا نے رکھا تھا اور میں نے اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کی. خدا نے کہا ہے اس کو پورا. تو 2.5 گھنٹے بعد خدا نے مجھ سے کلام کیا اور 2.5 گھنٹے تک کوئی بات خدا نے کی مجھ سے. جب 7 بجے 4:30 سے میں نے دعا شروع کی، پھر خدا نے کلام کیا اور پھر مجھے بڑے دل جو تھا خوشی سے بھر گیا. جب آپ دلچسپی لیں گے خدا میں، اپنا انٹرسٹ، اپنی دلچسپی، اپنی آمادگی خداوند کی حضوری میں خدا کے لیے خدا کی طرف ظاہر کریں گے، آپ کے ساتھ خدا جو ہے کلام کرے گا، آپ سے خدا راضی ہو. لکھا کلام میں بلا ناگا کیا کرو، اپنی دلچسپی ظاہر کرتے بلا ناگا دعا کرتے. ہر روز لکھے پہ وداؤٹ سیزنگ، بغیر رکے دعا کرتے ہیں، جس کا مطلب ہر روز آپ نے اپنی خدا کے لیے اپنی دلچسپی ظاہر کریں کہ تم نے مجھے یہ کہا، میں کرنے کے لیے دیا. اس جس قدر آپ کی دلچسپی، آپ کا جو انٹرسٹ ہے خدا کے لیے ہوگا، خدا بھی خوش ہوگا، آپ کو بھی شادمانی ہوگی. اور جتنی دلچسپی ہوگی اسی قدر خدا آپ میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا. اور خدا دعا کے لیے کہتا ہے کتنی دلچسپی، خدا بائبل پڑھنے کے لیے کہتا ہے. ایک بہن کا گلا خراب تھا، میں نے ان سے کہا دعا کریں، میں دعا کرنے نے کہا بائبل میں پڑھ. پہلے آتی اچھا آپ 4-5 دن تو نہیں پڑھی، پھر آتی اچھا پچھلے سال دکان میں پورا سال پڑھی. کتنی دلچسپی. خدا چاہتا ہے ہم اس کی طرف دلچسپی کریں، اس کے لیے، اس کی حضوری میں آنے، اس سے مانگنے کے لیے، اس سے کچھ کہنے کے لیے، اس سے فیلوشپ کے لیے، اس کے ساتھ ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے. امثال کی کتاب 8 باب 31 میں لکھا ہے بنی اس کی خوشنودی، بنی آدم کی صحبت. خدا کی خوشی یہ ہے ہم اس کی حضوری میں وقت سپینڈ کریں، یہ خدا کی خوشی ہے. اور آپ کی دلچسپی خدا چاہتا ہے. اگر آپ دلچسپی نہیں رکھتے خدا کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. خدا کو نہیں ملے نہ ٹھنڈے وقت، خدا کی دلچسپی تھی کہ آدم مجھے بھی ملے، اس کی زیادہ تک آدم کی دلچسپی ہو. ہر روز خدا ٹھنڈے وقت آدم کے پاس اس سے باتیں کرتا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرتا. دعا کا مطلب ہے خدا سے فیلوشپ کرنا. دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا.
دعا کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں، اس کی بارگاہوں میں اس کے جلال کے لیے، اس کے جلال کو دیکھنے کے لیے۔ جب تک آپ دلچسپی نہیں رکھیں گے کبھی بھی خدا کا جلال آپ کی زندگی میں خدا جاری نہیں کرے گا، اور اس کے جلال کو بیان نہیں کر سکتے۔ اسی کو تھوڑی بہت سمجھ ہوگی جو اس کا تجربہ رکھتا ہوگا۔ اگر آپ کی دلچسپی، ہماری دلچسپی دعا میں خدا کی نہیں ہے تو پھر کبھی بھی ہمارا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ فارمیلٹی پوری نہیں کرتے ہیں۔ غیر نظام میں ایسا ہوتا ہے 5 وقت نماز پڑھنی۔ ایک شخص پٹھان تھا، اس نے وزیرستان میں، کسی نے مجھے بات بتائی، اس نے ریڈی لگائی ہوئی پر نشہ رکھا ہوتا تھا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے ریڈی وہاں چھوڑی، نماز پڑھنے چلا۔ ایک تو پنجابی گیا، انہوں نے پوچھا خان صاحب ہے کہ مسئلہ انہیں تسی گناہ کرن ڈے، نشہ بیچن ڈے، نماز ہی پڑھی انہوں نے۔ اس نے کہا نماز میرا اور خدا کا مسئلہ ہے، اور یہ کاروبار اور میرا مسئلہ ہے، اس نے خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ فارمیلٹی پوری کرتا اور مسیحی ایماندار شخص فارمیلٹی کے لیے نہیں بلائے گا، فیلوشپ کے لیے بلائے گا۔ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری کیا کریں؟ حمد کریں۔ آدم کو خدا نے اس لیے ٹھنڈی جگہ پہ رکھا، اس لیے اچھی جگہ پہ رکھا، اس لیے باغ میں رکھا، ہر روز اس سے فیلوشپ کریں، ہر روز خدا سے باتیں کرتا، فریش ہوتا، خدا کا جلال اس کے چوبٹ اس پر ٹھہرا رہتا، اور جو اس نے نافرمانی کی سارا جلال اس کی زندگی میں سے جاتا۔ اگر دلچسپی شو نہیں کریں گے آپ کو دعا کرنا نہیں، دلچسپی شو نہیں کریں گے آپ کا دل نہیں کرے گا دعا کرنا۔ اگر آپ خدا کو اپنا دل نہیں دکھائیں گے، اپنا انٹرسٹ شو نہیں کریں گے، خدا کبھی بھی آپ کو مجبور نہیں کرے گا، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی خدا کے ساتھ فیلوشپ کم ہوتی چلی جائے گی اور آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اور جو خدا چاہتا ہے وہ آپ کی زندگی میں وعدے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ دلچسپی شو کر خدا کی حضوری میں آنے کی، یہ نہیں کہ 5 منٹ کی دعا کی چلو کام پہ آئے۔ دلچسپی شو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ پورے ذہن کے ساتھ، مائنڈ کے ساتھ، سوچوں کے ساتھ فارغ ہو، اسپیشل ٹائم بتا دو، صبح شام جو بھی آپ کا ٹائم سوٹیبل ہے اس میں آپ دلچسپی شو کریں گے۔ خدایا تیری دل تو میں بلا نہ سکے ادھر جانا، جتنے بھی جانا تو کی کرنا ہے۔ اگر فرض کریں میری دلچسپی آپ نہیں دیکھ سکتے تو میری دلچسپی کون دیکھ سکتا ہے؟ خدا دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں خدا کی حضوری میں آنے کی، خدا دیکھ رہا، نہیں رکھتے تب بھی وہ دیکھ رہا۔ اس لیے جس قدر آپ خدا کی حضوری میں دعائیا وقت گزارنے کے لیے دلچسپی رکھیں گے، اسی قدر خدا کا جلال، خدا کا روح، خدا کی بلیسنگ خدا آپ کے لیے جائے گا۔ آپ دلچسپی شو کریں خدا کر رہا ہے اور پھر آپ کچھ کہے گا۔ ایک دفعہ شکر میں گیا تو بہت تھک گیا، میں بڑا لمبا سفر تھا، مشکل تھا، تو میں نے وہاں بھائی کو میں نے وزٹ میں نہیں کرنا، میں آدھا گھنٹہ ریسٹ کرتا ادھر، آپ وزٹ کریں، جب چرچ کا ٹائم ہوگا تو پھر میں آ جاؤں۔ مجھے کہتا نہیں، ایک دو گھر میں ہم جاتے ہیں، باقی دوسرے کو بھیج دے رہے۔ تو جب اس گھر میں ہم گئے تو میرا دل کرے جلدی جلدی چرچ آ۔ میں نے کہا پہلے تو کبھی نہیں ایسا، اور بار بار میرے اندر یہ گوچ ہے چرچ، میں نے پوچھا چھوڑے وزٹ کو، آپ چرچ ہم چلتے جا کر کے ہم نے دعا شروع کی اور خدا نے کلام کرنا شروع کر دیا، اور خدا نے جو کچھ کہا وہ ویسا ہی تھا۔ ان سے میں نے کہا یہ خدا نے کلام کیا ہے، تو پھر میں نے سوچا خدا کیوں کہہ رہا تھا اس کا مطلب خدا ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن ہماری دلچسپی کتنی ہے، کتنا ہم دلچسپی سے خدا کی حضوری میں آنا چاہتے ہیں۔
یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ دلچسپی رکھیں آپ، پھر ٹائم اسپینڈ ہو سکتا ہے. دلچسپی نہیں ہے، دعا کے لفظ ملیں گے، دعا کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، آپ کا مائنڈ یا ذہن تیار نہیں، کبھی بھی آپ کو توفیق نہیں ملے. آپ جب سوچیں خالی کرتے ہیں. یعقوب کے خط میں لکھا ہے وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور حلیموں کو کیا کرتا ہے؟ فروخنوں کو زیادہ توفیق دیتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو خالی کر دے گا، خدا کی تابع کر دے گا، اپنی دلچسپی ظاہر کرے گا، خدا اس کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے گا. خدا اس سے انقلاب ہونا چاہتا ہے، خدا اس کو کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن کب؟ جب دلچسپی ظاہر کرے پھر خدا دے. اسی کتنا ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کے لیے دلچسپی، دعا میں گزارنے کے لیے. مجھے پتا دعا نہیں آتی، نہیں کریں گے نہیں ہے. ایک شخص لکھتا ہے دعا جو ہے یہ نعمت ہے. خادم مجھے کہتے ہیں، میں نے اس کا بولا کہ آپ ذرا دعا میں ٹھہرا کریں. کہنا نعمت ہے، دعا بلا کو نہیں، میں کہتے ہیں کہ نہیں کرنی. ایک رائٹر لکھتا ہے دعا جو ہے کرنے سے آتی ہے، سیکھنے سے نہیں آتی. کریں گے دعا پڑے گی، نہیں کریں گے نہیں ہے. اس کی دلچسپی لیں گے پھر آپ کی زندگی میں دعائیہ جو روح ہے خدا پھونک دے گا. اس سے لکھا ہے رومی خط میں 8ویں باب کی 26 آیت میں لکھا ہے اس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے. ہم نہیں جانتے لیکن ہماری کمزوری میں جو روح ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے. اس مقدسوں کے لیے آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ دعا میں رونا شروع کرتے ہیں، وہ نہیں روتے، روح اس کا مسا ان کی زندگی میں جاری. روح شفایت کرتا ہے. پانی آنکھوں کا اس شخص کا ہے لیکن روح اس کی قدرت، اس کا مسا اس کی زندگی میں یہ بوجھ دے گا، وہ بندہ نہیں رو رہا. اسی میں نے کہا جو غیر مزاحی بہن کا فرق ہے عبادت کرنا، دعا کرنا. ایک مسیحی ایماندار شخص کا دعا کرنا فرق چیز. خدا دلچسپی کا، جو شخص دلچسپی نہیں رکھتا خدا کبھی اس کو توفیق دے گا. پہلے ہم بھی ایسے کرتے ہیں، کہا دعا کرو، نہیں کرتے شروع ہے چھوٹے جاتے اسکول کو. تم نے کہا اچھا تو قرآن کا کی فائدہ ہے، بند کر دو اپنا اسکول بند کر دو. پھر مجبوراً منجی تے لتا لم کر دعا کر دو. وہ تھی کہ 2 بار پڑھ لے دعا آمدی نہیں سی. انہوں نے کہا بند کر دے اسکول جانا، دعا نہیں کر. پھر منجی تے لتا لم کر کے دینے آتے 5 منٹ دعا. یہ دلچسپی نہیں ہے، انٹرسٹ شو کرے خدا کی. میں اپنی حضوری میں آنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں. میں اپنی حضوری میں آئی، میں اپنی حضوری میں آئی. مجھے توفیق دے. روح اس کا زور، روح اس کا مسا، خدا کی حضوری، خدا کا روح آپ کی زندگی میں جب جاری ہوگا آپ آٹومیٹکلی فریش ہو جائیں. مقدسوں کی دعاؤں کے بارے میں لکھا وہ رائے گاہ نہیں جاتی. کہاں جمع ہوتی ہیں؟ بتایا تھا کہاں جمع ہوتی ہیں؟ سونے کے عام جگہ پہ نہیں ہے. سونے کے پیالوں میں کوئی مقدس اگر دعا کرے گا، سونے کے پیالوں میں وہ دعائیں جو ہیں مقدسین کی رکھی ہوئی ہیں خدا نے، اور ان کا جواب ایک خاص وقت پر ملے گا. پھر لکھا ہے میں نے تیرے آنسوؤں کو مشکیزے میں کیا رکھا ہے؟ بند کر رکھا ہے. زبور کی کتاب میں ہمارے جو آنسو ہیں جو خدا کی حضوری میں، ویسے نہیں دکھی بندہ ہو جو رونا شروع کر قانون ہے رونا شروع کر دے تو رونا ہے. یہ آنسو نہیں جو خدا کی حضوری میں دلچسپی رکھتے ہوئے کوئی شخص آنسو بہاتا وہ اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے، ان کی بڑی قدر ہے. خدا ان کو بڑا قیمتی اور ویلیبل سمجھتا ہے، اور اس نے خاص وقت کے لیے ان کو اپنے بندہ یا بندی کی ضرورت نہیں ہے، ضائع نہیں ہونے دے گا.
اس کی دعائیہ زندگی ہونی. نمبر 2، عبادت میں دلچسپی ظاہر کرنا. کتنے ہم رات سے تیار ہوتے ہیں عبادت کے لیے، سنڈے سروس کے، کتنے ہم صبح تیار ہوتے ہیں، کتنا ہم بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں لائٹ چلی گئی سے اس لیے آ نہیں. اس کا مطلب پہلے سے دلچسپی نہیں ہے. روٹین سے ہم نے جانا چرچ میں، اور روٹین میں اگر رکاوٹ آ گئی ہماری روٹین ختم ہو جائے. اگر دلچسپی ہوگی پہلے سے رات سے ہی ہم سیٹرڈے نائٹ ہماری جو تیاری ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے یہ تیار ہوگا. صبح ہم نے خدا کی حضوری میں جانا ہے، صبح ہم نے عبادت کے لیے جانا ہے. یہ ہے خدا کی حضوری میں دلچسپی جو ہے. اچانک کوئی مہمان آ جائے، ہماری دلچسپی اگر ہوگی تو پھر ہماری مجبوری ہوگی خدا کی حضوری میں. اگر دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر مہمان میں شامل. اس لیے شو کریں خدا کی حضوری میں اپنی دلچسپی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کا کتاب میں، خروج کی کتاب میں 25 میں، تب اگر تم خدا کی عبادت کرو تو وہ تیرے روٹی پانی پر کیا دے گا، اور بیماری تیرے بیچ سے کیا کرے گا. ساری بیماری کو کبھی نہیں. خدا بدل گیا کہ بیماری بدل گئی؟ کون بدلا ہے؟ ہماری دلچسپی نہیں ہے خدا کی حضوری میں عبادت کے. یہ بہت بڑا وعدہ ہے. جس قدر ہماری دلچسپی ہوگی اسی قدر خدا جو ہے ہماری زندگی میں برکت کو جاری کر دے گا، بیماری کو ختم کر دے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. کئی طرح بات بھی کرتے رہتا ہے، بیماری بھی ختم ہوتی ہے. لیکن خدا نے کہا کلام اس کا، اس کو نہیں ہم کرتا سکتے، اس کو ہم کبھی اس کو فیس نہیں کر سکتے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تو عبادت کر، تیرے روٹی پانی پر کیا دوں گا، اور بیماری تیرے بیچ سے. آگے بھی کچھ لکھا تھا جو خدا ہماری زندگی سے ناکامیاں اور مسائل ختم کر دے گا. لیکن کب؟ جب ہماری دلچسپی خداوند کی عبادت میں ہوگی، جب ہماری دلچسپی خدا کے گھر میں ہوگی، جب ہماری دلچسپی خدا کی حضوری میں ہوگی، جب اس کی ستائش کرنے کی دلچسپی ہوگی. اور منہ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہمارے ہاتھ خدا کے لیے ہلیں گے، ہماری سوچ خدا کے لیے ہوگی، ہماری انرجی خدا کی ہوگی. یہ دلچسپی کا اظہار ہے. اگر کوئی کام کرنا دل نہ کرے تو پھر کئی بہانے ہیں، یہ میں نے نہیں کرنا، وہ کام بڑا ہی مشکل ہے. جس میں دلچسپی ہوگی خدا کو شو کریں گے، اس میں خدا خوش ہوگا. یشوع کی کتاب میں لکھا ہے جب بنی اسرائیل بت پرستی کرنا شروع کر دی، انہوں نے خدا ناراض ہو گیا اور یشوع کہہ کے تھک گیا. انہوں نے کہا نہیں، اپنی مرضی ہم کریں گے. ایک وقت آیا یشوع نے ڈسیزن لیا، رہی میری اور میرے خاندان کی بات، ہم تو زندہ خدا کی کیا کریں گے، عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے. آپ بت پرستی کریں، آپ جو کچھ مرضی کریں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ آپ کا پرابلم ہے. میری اور میری فیملی کی بات ہے، ہم زندہ خدا کی پرستش کریں گے، اسی کی پوجا کریں گے. یہ ہے خدا کی حضوری میں دلچسپی. پہلے سے پریپیئر مائنڈ ہوگا، پہلے سے تیاری ہو. ہم پہلے سے اپنے آپ اس ٹائم کے لیے وقت کر دیں گے. یہ ٹائم خدا کا ہے، یہ ٹائم عبادت کا ہے، اس میں کوئی شخص مداخلت نہ کرے. یہ ہماری دلچسپی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ دعا کریں کہ نہیں دلچسپی نہیں مداخلت کرے گا، خدا کو بھی رستوں کو ہموار کر دیں. کب؟ جب دلچسپی زیادہ. پہلے تو میں دعا کرتا تھا، تو پھر ایک وقت ایسا آیا میں نے اسکول پڑھانا شروع کر دیا، ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، دلچسپی بتا دوں خدا پسند کرتا. تو صبح میں نے 6 بجے نکلنا ٹیوشن پڑھانے، پھر اسکول کے بعد بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ ملنا کھانا کھانے کے لیے، پھر ٹیوشن. رات کو 10 بج جائیں، دعا ہوتی نہیں تھی.
پھر ایک دن میں نے خدا سے کہا خدا مجھے ٹائم چاہیے دعا کا، اور نظر نہیں آتا. میں نے خدا باپ مجھے وقت چاہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے تیری حضوری میں آنے کے لیے. اور ایسے ہی خدا نے پیر پلٹی، میں سینڈل چلا گیا. ذہن میں نہیں تھا اور پلان میں بھی نہیں تھا، سوچ میں بھی نہیں تھا یہ کام کرنا. میں جس خدا سے میں نے یہ کہا میرے پاس ٹائم نہیں رہا، دعا کے لیے ٹائم نہیں رہا، میری مدد کر، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ وقت سپینڈ کرنا چاہتا ہوں. اور خدا نے ایسا رستہ نکالا، اور جتنی میں دل شیر اور رسولہ کو دعا کر سکتا تھا، جتنی میں کہہ سکتی اتنا ٹائم نکالا. کب کرے گا؟ جب آپ دلچسپی کریں. اگر آپ کا مائنڈ تیار نہیں ہے عبادت کے لیے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی ہرڈل خدا نہ بھی رکھے گا، ابلیس آپ کے سامنے رکھے گا، نظر نہیں وہ آتا، جسٹ وہ آپ کو روکے گا، آپ کو سٹاپ کرے گا، آپ کی دلچسپی ختم کر دے. تو خدا کے پاس نہ آتا، تیرے لیے یہ بھی کام ہے، یہ بھی پرابلم ہے. جس قدر آپ خداوند میں عبادت کے لیے دلچسپی رکھیں گے، اسی قدر خدا آپ کے لیے رستوں کو ہموار کرنا شروع کر دے گا. آپ کی پرستش خدا کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے دلچسپی شروع کرے، کہیں اس کو نہیں کہیں گے نہیں بلیس کرے گا. کیسے؟ داؤد نبی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بھیڑوں کو چراتا تھا، اس کے بھائی بڑے بڑے سور میں تھے، 80 سلاح تھے. جاتی جولیت کی سٹوری سے ہم سب واقف ہیں. جاتی جولیت جو فلسطینیوں کا سپہ سلاح تھا یا جنگجو تھا، وہ ہر روز نکلتا اور للکارتا کہ اسرائیل میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، میرے سامنے آئے، میں تمہیں ختم کر دوں گا. کوئی ایسا ہے نہیں اسرائیل میں، کوئی مرد ہے تو آئے میرے سامنے. یہ بہت بڑی گالی تھی. اس نے کوئی مرد ہے اسرائیل میں تو میرے سامنے. مقدس داؤد اپنے بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے اس نے کہا یہ کون ہے جو بنی اسرائیل کی تحقیر کر رہا ہے. اس نے ایک دوسرے سے بات کی اور پھر اس نے للکارا کہ تو ہوتا کون ہے؟ اسرائیل کی زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کر دی. اس نے دلچسپی ظاہر کی، میں اس کا مقابلہ کروں. یہ ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا ہے. اس کا میں علاج کروں گا، اس کو میں فیس کروں گا. اور جب اس کو فیس کرنے کے لیے جاتا ہے، پھر بھی بڑا وہ متکبر تھا، اور اس نے کہا تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ مجھے پسو سمجھتا ہے، مجھے کتا سمجھتا ہے، تو میں اتنا بڑا تو چھوٹا سا. آگ اس نے کہا نہیں، آج میرا خدا تجھے میرے حوالے کرے. میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دوں گا اور تیرا گوشت ہوا کے پرندے کھائیں. اتنی بڑی بلا، اتنا بڑا سور اگر چھوٹے سے بچے کے سامنے 17-18 سال کا کیا کر سکتا، لیکن اس کے اندر غیرت تھی، میرا خدا بڑا خدا ہے. اس کے اندر دلچسپی میں خدا کے لیے. اس لیے کہتا ہے رات کے پہروں میں میری آنکھیں کھل گئی، رات کے ہر پہر میں میری آنکھیں کھل گئی. اس لیے دلچسپی اس کی کیا ہے؟ تاکہ تیرے کلام پر کیا کروں؟ دلچسپی اس کی کیا ہے؟ خدا کے کلام پر کیا؟ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے، اس کے وعدے بڑے عظیم ہیں. اس لیے جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے، میرا دھیان تیرے کلام کی طرف جاتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں آنکھ کتے جاتے ہیں. اگر پہلے نمبر تو سجاکی نہ کھول دیے، اگر کھول دیا تو بے کدھر جانا ہے. جنہوں نے فکرانے وہ فکر پہ نہ ستانا شروع کر دیں گے. رات کبھی کبھی نیند نہیں آتی، کوئی نہ کوئی پرابلم اگر گھر میں ہو یا پرسنل ہو تو نیند نہیں آتی. لیکن مقدس داؤد کی دلچسپی یہ ہے، میں رات کے ہر پہر چلی، آنکھیں کھل گئی تو میں نے تیرے کلام پر کیا کیا ہے؟ دھیان دیا.
میں تیرے آئین کے لیے اشتیاق رکھتا ہوں. شوق ہے مجھے, بڑا شوق ہے مجھے. میں دن میں اپنے خدا کی 7 بار ستائش کروں گا. کیسی دلچسپی اس شخص کی. کہتا ہے دن میں ہر روز 7 بار تیری ستائش کروں گا. یہ اس کی دلچسپی ہے. کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کی چراغ, میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. تیری شہادتیں مجھے بڑی مرغوب ہے, جس کا مطلب بڑی پسند ہے. ان سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تیری شہادتیں میرے لیے دل پسند ہے, مجھے بڑی پسند ہے. یہ ہے اس کی دلچسپی. اور ایک ثبوت بھی لکھتا ہے 42 مضمون میں, خدایا تیری روح سے میں بھلا نس کے 42 مضمون میں لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو, ایسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے پیاسی. بنی کورا کا لکھا ہے جیسے ہرنی کو دلچسپی ہے پانی میں چلی جاتی جان بچانے کی. میری دلچسپی یہ ہے, میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ میں تیری پیاس, میری روح تیری حضوری میں جانے کی پیاسی ہے. ایک اور سورہ میں لکھا ہے میں خوش ہوا جب میں یہ مقدس داؤد کا اس کی دلچسپی ہے. کوئی مجھے کہے آؤ عبادت کے لیے, میں جلدی سے تیار ہو جاتا ہوں. ہم کتنی جلدی تیار ہوتے ہیں. کہتا ہے میں خوش ہوا جب میں اسے کیا ہم چلیے ہم عبادت کا ٹائم ہو چلے. یہ بھی لکھا کفر کا. لیکن اس کی دلچسپی یہ ہے خدا کے گھر میں جانے کی. اس کا دل خوشی سے بھر. مجھے کسی نے کہا اور میں جاؤں گا, میں گاؤں گا, میں ستائش کروں گا خدا کی, میں اپنے زندہ خدا کی پرستش کروں گا. زبوروں میں لکھا یہ اس کی دلچسپی. خداوند کے کلام میں, خداوند کی حضوری میں, خداوند کی عبادت کے لیے اس قدر دلچسپ تھا اس نے 4000 ساز بنا ڈالے خداوند کی پرستش کے لیے. اتنے لوگوں کو اس نے مقرر کر دیا. سازوں کی بنیاد جو تھی یہ مقدس داؤد نے رکھی. اس سے پہلے بھی تھی لیکن وہ فرق. جتنی کسی شخص کے اندر اپنے خدا کی عبادت کے لیے دلچسپی ہوگی وہ شو کرے گا انٹرسٹ, اسی کے اندر خداوند میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کی زندگی میں نکھار آتا چلا جائے گا, شادمانی اس کی زندگی میں آئے گی. اس لیے لکھا میں خوش ہے جب میں نے آخر میں کیا یہ حوالے وہ خوشی سے کچھ نہ بھر گیا. خوشی سے تاز کس کو کیا خدا کے گھر میں چلا. خدا کے گھر میں کون جائے گا جس کو اس کی اہمیت ہوگی. مقدس سلیمان نے دعا کی اے خدا یہ تیرا جو گھر ہے, میری دعا ہے تیری حضوری میں, منت ہے جو کوئی بھی شخص اس گھر میں آ کر دعا کرے یا اگر دور ہو اس کی طرف منہ کر کے دعا کرے تو آسمان پر سے اس کی دعا کو سن کر اس کا جواب دینا. اس کی کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, اس کو ختم کرنا. تیری آنکھیں برابر اس گھر پر لگی رہیں, تیرے کان دعا کو سننے کے لیے اس کی طرف. یہ ہے خدا کے گھر کی اہمیت. کب دلچسپی پیدا ہوئی جب خدا کے گھر کی اہمیت سے ہم واقف ہوں گے. عبادت کرنا آسان ہوگا, فیلوشپ کرنا آسان ہوگا, دلچسپی بڑھائیں گے, آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. خدا کو انٹرسٹ شو کریں, پادری کو نہ کریں. خدا کو دلچسپی دکھائیں. جو دیکھ سکتا ہے, جو دلوں کی جانتا ہے, اس کے سامنے اپنا دل کھولیں. اس کو کہیں میرا دل کرتا ہے میں تیری عبادت کروں لیکن یہ میرے پرابلم ہے. خدا آپ تجربہ کر لیں. آپ کی زندگی میں ساری وہ رکاوٹیں موجزانہ طور پر خدا کے اندر کر دے گا کب جب آپ دلچسپی شو کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. اگر ہمارا دل ہی تیار نہیں پھر خدا ہیلپ نہیں کرے گا.
गीत हम गाते हैं दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है। अगर आपकी दिलचस्पी खुदावंद के लिए नहीं है, आप दुनिया की भीड़ में खो जाएंगे, दुनिया के मसाइल में खो जाएंगे, दुनिया की फिक्रें आप दौड़ाएंगे, दुनिया के प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, बीमारियां आपकी जिंदगी पर राज करेंगी, आपकी बॉडी पर बीमारियां राज करेंगी, अब लीज का कंट्रोल आप पर होगा। जब आप इबादत और प्रस्तुत करेंगे, आपके पास अब लीज पर गाली पाने के लिए बड़ी मुसाना कुव्वत और बड़ा इख्तियार आपके पास। मुकद्दस दाऊद जब प्रस्तुत करता लिखा है, जब प्रस्तुत के गीत गाता और शाऊल के अंदर जो बदरू थी वो निकल जाए, उसको बड़ा सुकून मिलता। जान ही छोड़ रही थी, वो एक अलग मसला है, क्योंकि वो मानता ही था शाऊल बात से। जब हम नहीं खुदा की सुनेंगे, इकरार नहीं करेंगे, दुआएं भी कर लें, इबादत भी कर लें, बदलू आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे? जब इकरार करें, ढोल बजाता और दुल्हन निकल जाती। आप प्रस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे, खुदा के लिए कलाम करना शुरू कर देंगे, आपकी रूहानी आंखें खुदा खोल देगा और फिर आप शादमान हो जाएंगे। आप तजर्बा करके देखें। नंबर 3, खिदमत में कितनी दिलचस्पी। खिदमत में जितनी दिलचस्पी होगी, हम आपको मेडिकल पर जाना शुरू कर सकते। मुकद्दस पतरस और उसके भाई को यीशु जी ने लिखा जाल धोते हुए देखा, उनको कहा मेरे पीछे। क्या किया उन्होंने? क्या शो किया उन्होंने? दिलचस्पी शो। उस्ताद ने कहा है इसके पीछे। यूहन्ना और यकूब दोनों भाई लिखा अपने बाप जब्दी के साथ जाल मरम्मत कर रहे थे, यीशु ने कहा मेरे पीछे। कैसी दिलचस्पी, कभी सोचा आपने? उन्होंने जाल उधर ही छोड़े और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू। असना बड़ा काम काल में लेगड़ा शुरू हो गई बात। मैं पाने को लिया लेगड़ा शुरू गाले करना ही बात सब दुनिया की हाल शुरू हो गई। फिलफोर लिखा, ये लफ्ज लिखा वहां, फिलफोर उन्होंने जालों को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, यीशु मसीह के पीछे। ये है दिलचस्पी की पीक। क्या खुदा को कह रहा है आप छोड़े सब कुछ। फिर इनको ब्लेस कैसे किया यीशु मसीह ने? मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, माई गीर थे, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। अगर आप सोच रहेंगे यार थोड़ा सा काम करना, फिर काम बुलाया था जाना था दिल तो मेरा कहता, लेकिन हम झूठी है, चलो मैं कारी राम पे जाऊँ हो सकता वो ब्लेसिंग ना। पूरी दिलचस्पी शब्द। एक शख्स कहता मैं दिलचस्पी रखता तेरे पीछे आऊँ, लेकिन थोड़ी सी इजाजत है, मैं अपने बाप को क्या कर रहा हूँ? दफन कर। यीशु मसीह का मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू छोड़, पूरी दिलचस्पी से मेरे पीछे। कैसे हम दिलचस्पी रखते हैं खिदमत के लिए खुदा की, उसकी गवाही है। और जिस कदर दिलचस्पी होगी उसी कदर बस स्क्वायर में दिलचस्पी आना। जितनी दिलचस्पी होगी उतना साडा दिल खुलेगा और असी दिलचस्पी ना टाइम भी निकालेंगे, प्रस्तुत भी करेंगे और आइडियाज भी हमारी जिंदगी में रखेगा, लोग ब्लेस होंगे। कितना अपनी खिदमत में दिलचस्पी रखें। दिलचस्पी का मतलब है रुकावटों को फेस करते हुए आगे चले, रुकावटों को पीछे करते हुए। सब कैसे दिलचस्पी गुजार कर सकते हैं? खिदमत तो कर रहे होते, कैसे दिलचस्पी गुजार करें? खिदमत जो दिलचस्पी होती है जिस चीज उसको हासिल करने के लिए बड़ा कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक खातून ने पिछले शायद फ्राइडे
फ्राइडे था, सोमवार रेन हार्ट उनकी बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट गुजरा है और उसकी जो मीटिंग्स थी उसमें 15-15 लाख लोग मौजूद थे और स्टार्ट उसने कैसे दिया, चंद लोगों से। और उसकी बात मुखातिब बता रहा था, कोई लड़की से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है और खुदा ने उसको कहा तो अफ्रीका चला, जर्मन खुदा ने उसको कहा तो अफ्रीका चला, उधर जाके मत कर। वो अपनी फ्रेंड को कहता है कि मैनू खुदा ने क्या अफ्रीका तो मेरे नाल चल, उनके साथ शादी करनी हो। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाता, और काम थोड़े लेते कर सकते, जॉब कर ले, कोई कारोबार कर ले, इतनी खिदमत कर ले तो जरूर अफ्रीका ही जाएंगे। एक तरफ दुनिया है, गर्लफ्रेंड है इसकी, एक तरफ कौन है, किधर दिलचस्पी, जिस कदर या जिस तरफ आपकी दिलचस्पी होगी वो चीज आपको खींचे, वो सारी रुकावटें खत्म करती चली जाए। उनको फेस करना आपके लिए, उनको रिजेक्ट करना मुश्किल नहीं होगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया और अफ्रीका चला गया, उसके प्लान को उसने रिजेक्ट कर दिया। उसकी दिलचस्पी खुदा की आवाज सुनने में थी। खुदा ने उसको कहा तो अफ्रीका चला। जब वो वहां जाता है कोई उसका वाकफ नहीं था, वहां कोई जानने वाला नहीं था। एक शख्स के पास जाता है और उसको कहता है खुदा ने मुझे का सेमिनार अरेंज किया, वाकफ तो नहीं था, और कहता है खुदा ने मुझे कहा 100 लोग आएंगे सेमिनार। तो कहता है दुआ के पास जब मैं गया तो 7-8 लोग थे। मैंने कहा खुदा क्या 100 लोग है कोई? कहता मैंने कलाम करना शुरू कर दिया और आज तक 100 लोग। फिर खुदा ने मुझे कहा 500 का अरेंज कर सेमिनार, फिर खुदा ने कहा 1000 का, फिर खुदा ने कहा और आगे चल। और उसकी जो मीटिंग थी 20 लाख तक उसने क्या दी। कहां से शुरू किया, दिलचस्पी की बात करने लगे। एक तरफ कह सकते हैं बेबी और एक तरफ किसमें दिलचस्पी लेनी है, ये इबादत है, फरमाबरदारी है, खिदमत खुदा ने दी है, जो भी दी है कितनी दिलचस्पी से हम अपना दिल किस कदर शो करके अपने खुदा के साथ, कितना उसको बताएंगे मैं कितना खुश हूं तूने मुझे बुलाया, कैसे उसको बताएंगे मैं किस कदर शादमान हूं आज मैंने मीटिंग लीड कर। अपना दिल शो करे, आज संडे है, आज मैंने जी हसूरी में जाना है। खुदा आपकी दिलचस्पी को देखेगा, खुदा उसकी वजह को ब्लेस करेगा। और अगर दिलचस्पी है खिदमत में, कोई भी कावड़ आपको रोक नहीं सकती। ना उनको बाप ने रोक सका है, ना उनके कारोबार रोक सके हैं, ना रन हार्ट मोंटी की दोस्त उसको रोक सकी है। उसके दिलचस्पी खुदा की आवाज की फर्मा बना। इसलिए जिस कदर आप खुदा की रसूली में खिदमत के लिए दिलचस्पी रखेंगे, रुकावटें, मसाइल और प्रॉब्लम्स, सुस्ती, काहिली और गैर दिलचस्पियां, इब्लीस के मंसूबे और उसके सारे प्लान आप फेस करते हुए, उन पर गालिब आते हुए खुदा के पास चले, खुदा की रसूली में जाना में बड़ी सख्ती थी और वहां बाइबल लेके जाने की इजाजत, नामना नहीं करने की इजाजत। एक शख्स मिशनरी था, उसने क्या किया, उसने बाइबल रखी डिक्की में और जब आगे चेक पोस्ट आई तो उसको कहा गया कि तू किधर जा रहा है? उसने कहा मैं अपने भाइयों को मिलने जा रहा हूं। किसको मिलने जा रहा? भाई। उन्होंने चेकिंग की और उन्होंने डिक्की खोली। डिक्की में कोई चीज नजर नहीं आई। डिक्की में क्या थी? बाइबल्स भरी हुई। ये सच्ची बात। और जब उन्होंने चेकिंग, कोई बाइबल नजर ही नहीं आई ना, उन्होंने कुछ चीज नहीं आई। अब वो शख्स चला गया, जब उसने मुनादी की और बाइबल डिलीवर की, तकसीम की, और आज चाइना में बहुत ज्यादा नसीहत कर रहा है। हालेलुया। ये है खुदा
دلچسپی ہوگی ہماری رکاوٹیں ہمارے سامنے سے ریموو کرتا چلا ہے. وہ ہماری دلچسپی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ہم خدا کی سوری میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں, کتنا ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے پر شو کرتے ہیں. آپ کی رکاوٹیں خدا کی قدرت کے سلا سے ریموو ہوتی چلی جائیں. مقدس پالوس کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں میں نے ان کو کیا کر دیا ہے, کیا سمجھتا ہوں, ان کو میں پورا سمجھتا ہوں. حالانکہ ضرورتیں مجھے بھی ہے لیکن خدمت کے تعلق سے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی میں ان کو پورا سمجھتا. مسیح کو حاصل کرنے کے لیے میں ان ساری چیزوں کو بے فائدہ سے نقصان اٹھا ایسی خدمت کی نہ نقصان اٹھا کوئی اٹھانا چاہتا ہے بڑا مسئلہ. کوئی اپنا کاروبار کام کر سکتا ہے, کام کرے گا انکم کام ہو جائے. کوئی اپنا کاروباری وقت خدا کی خدمت پہ اسپینڈ کر سکتا ہے. کوئی شخص دل سے اس کی خدمت کرنے کے لیے انٹرسٹ شو کرے, بتائیں اس کو تو نے مجھے بلایا ہے, تو نے نہیں بھی بلایا, پھر بھی میں شو کرتا ہوں اپنا انٹرسٹ, میں دلچسپی شو کرتا ہوں, میں تیری خدمت کے لیے مچھوں, میں تیرے لیے مچھوں. تو مجھے بتا میں کیا کروں, اپنا انٹرسٹ شو کرے. مقدس یسایا نبی کے بارے میں لکھا ہے جب اس نے خدا کی حضوری کو دیکھا اور خدا نے آواز دی کس کو بھیجوں, اس نے کہا مجھے بیس میں جانے کے لیے. دلچسپی جو شخص شو نہیں کرے گا خدا اس کو نہیں بھیجے گا, اس سے خدا کا بھی خدمت ملے گا. دلچسپی شو کریں, خدمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے, رستے ہمارے ہوتے چلے جائیں گے, اور خدا کی بلیسنگ اور خدا کی رہنمائی آپ کی زندگی میں خدا جاری کرے گا. آپ کا نقصان جو جسمانی طور پر نظر آتا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں نظر آئے گا, فائدہ نظر آئے گا. اس لیے مقدس پالوس کہتا ہے اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں کس لیے گزارتا ہوں, خدا کے بیٹے پر ایمان. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. مقدس پالوس کہتا ہے مسیح کی خاطر ہم قید اسیروں کی طرح گشت کر, مسیح ہمیں اسیروں کی طرح گشت کرا. یسوع مسیح کو شو کروائیں, اس کی غلامی اسیری میں چلے جائیں. بتائیں اس کو میں تیرے لیے دلچسپی رکھتا ہوں, میں تیرے لیے دلچسپی رکھتی ہوں. اور میں نے بتایا دلچسپی کیا کرتی ہے, پہلے سے مائنڈ پریپیئر ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے پہلے سے ہم ریڈی ہوتے ہیں. رکاوٹ کی پیدا ہونے نہیں, دلچسپی ہے رکاوٹوں کو ریموو کرتے چلے جائیں, اسٹریٹجیز بنانا شروع کر دیں, پلاننگ کرنا شروع کر دیں, اور دلچسپی شو کرنے کے لیے ہمیں کچھ نقصان اٹھانا پڑے. ہو سکتا ہے عبادت کو بنا کے پہنا پانڈے ساڑھے گائیاں ارجا کے تو, لیکن دلچسپی شو کریں گے پورا وقت ہم اپنے زندہ خدا کو دیں گے. اس لیے جتنے لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں جب تک دلچسپی شو نہیں کریں گے خدا ان سے کبھی کام نہیں. جب تک انٹرسٹ شو نہیں کریں گے خدا ان کی رکاوٹیں نہیں کریں گے. یسوع مسیح کے لیے آئے اپنے دلوں کو اس کی حضوری میں پیش کرنا شروع کریں. خدا تو کیا چاہتا ہے, خدا تو کیا چاہتا ہے میں کروں, مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں, مجھ سے کیا کرنا چاہیے. خدا آپ کی زندگی سے ہر طرح کی رکاوٹ جو ہے اس کو ختم کر دے گا. کئی دفعہ رکاوٹ ختم نہیں لیکن اس پر غالب آنے کے لیے آپ کو
खुदा समझ दे देगा। जब तक दिलचस्पी शो नहीं होगी, आपको खुदा इख्तियार नहीं देगा। शागिर्दों को भेजा खुदा यीशु मसीह, जाओ मैंने तुझे क्या दिया है, इख्तियार दिया है। किस पर इख्तियार दिया है? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो, गालिब। मैंने तुझे कहा। कब गालिब आएंगे? ये इब्लीस की कुव्वतें हैं, ये रूहानी कुव्वतें जिससे इंसान खौफजदा है और जो इंसान को यरगमाल किए हुए हैं, असीर किए हुए हैं। एक सूरमा है जो मसीही ईमानदार है, जब उसके पास यीशु मसीह का इख्तियार है, वो इन रूहानी और बड़ी कुव्वतों पर गालिब आने के लिए कुव्वत है। किसी कादम की बात नहीं। एवरी पर्सन जो शख्स दिलचस्पी रखेगा उसको खुदा ने इख्तियार दिया, इब्लीस की कुदरत पर गालिब आए, उन कुव्वतों पर जो उसे कह सकते हैं मायूस कर, उन फिक्रों पर जो से उलझाए फिरती हैं, उन पर गालिब आना उसके लिए आसान था। किसी खिदमत करने वाला शख्स जब खिदमत में दिलचस्पी लेगा, आप देखेंगे खुदा उनका इख्तियार आपकी जिंदगी में फंक्शन करेगा। इसको हम आगे जारी रखेंगे। 3 बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं। नंबर 1, इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए हमारी, शुक्र, दुआ। दिलचस्पी में दुआ नहीं आएगा, आप देखते रहे 5 मिनट कर लें, चंद अल्फाज से दुआ करें। दुआ में आप ग्रो नहीं करना। इबादत में दिलचस्पी नहीं, आप लेट आएंगे, जरूर लेट आएंगे, आपकी मजबूरी हो, काम नहीं खत्म होंगे और बड़े मसाले आपके सामने, रुकावटें दरपेश कई तरह की हो सकती हैं। जब दिलचस्पी होगी, रुकावटों को रिमूव करते हुए आप खुदा की हुजूरी में आ सकेंगे। नंबर 3, खिदमत में दिलचस्पी होगी। आपके पास अल्फाज होंगे लोगों को कुछ कहने के, आपके पास कलाम होगा खुदा का लोगों को ब्लेस करने, आपके पास प्लानिंग और विजन होगी, रोया आपके पास, क्रिएटिव लीडर बनना शुरू हो जाएंगे। अगर दिलचस्पी नहीं है, लीडर तो होंगे लेकिन क्रिएटिव लीडर नहीं बनेंगे, कोई नया काम खुदा नहीं कर पाएंगे, आप कोई नई बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं सोच रहा था जितने भी आदमी चीफ बने हैं, जो मेरी मतलब के एज के मुताबिक, जहाँ मेरे दौर में 3 मैंने देखे हैं और तीनों ने कोई नया काम किया है। ये है लीडर। जब रहील शरीफ आया हमारा आर्मी चीफ, उसने तालिबान के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। उसका नाम उसने रखा था ज़र्ब-ए-अज़ब। फिर एक और शख्स आया, एक काम भूल गया, फिर ये कमर बाजवा आया, इसने ऑपरेशन का नाम रखा रद्दुल अफसाद। यानी कोई क्रिएटिव चीज उन्होंने पेश की। लीडर वैसे नहीं बनते, उसके अंदर क्रिएटिव चीजें मौजूद होती हैं, खुदास को देता है, कोई नया काम, उसके पास विजन होती है, वो अंधा नहीं होता, उसको फ्यूचर की बातें नजर आ रही है, वो फ्यूचर को बेहतर और बेहतर करना चाहता है, वो फ्यूचर में कुछ करता हुआ देखते हैं, उसके पास विजन। और जो शख्स दिलचस्पी रखता है उसके पास कुछ भी नहीं होता, आए और चले। इसकी विजनरी लीडर बनने के लिए खुदावन की खिदमत में दिलचस्पी, आपके अंदर क्रिएटिव चीजें खुदा का रूप पैदा करना शुरू कर दें। आए अपने हुक्म अपने कदमों पे थोड़ी देर की आप